محترم سامعین کرام، ان اہل کتاب کی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، ان کے بارے میں قرآن کریم کی ان آیتوں میں دگنا اجر دینے کی اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے جو کہ انہوں نے صبر کیا، اس کے اوپر ان کو اللہ ڈبل اجر دے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین قسم کے لوگ ہیں، تین قسم کے آدمی ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک وہ جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، یعنی یہود و نصارہ جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے تھے اور پھر قرآن پر بھی ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اس وجہ سے ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو کسی کا غلام ہو، کسی کے یہاں نوکری کرتا ہو، ایک اللہ کے حقوق ادا کرنے کی وجہ سے کہ اللہ کی عبادتیں کر رہا ہے، اللہ کے احکام پورے کر رہا ہے، اور دوسرا اپنا آقا جو ہے جس کے گھر پر وہ نوکری کر رہا ہے، اپنے آقا کی بھی اطاعت کرتا ہے اور اس کے کاموں کو بھی پورا کرتا ہے، ایسے آدمی کو ڈبل اجر ملے گا۔ دو آقاؤں کی، ایک حقیقی آقا اور ایک دنیاوی آقا، ان دونوں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی ہے جس کی کوئی مملوکہ باندی ہو، وہ اس کو اچھی طرح تربیت کریں، اس کو اچھی تعلیم دیں، مسائل وغیرہ کا علم دیں، اور پھر اس کو غلامی سے آزاد کر کے، لوندی پنے سے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیں۔ بوجہ لوندی ہونے کے اس کا اختیار تھا منفعت حاصل کرنے کا، لیکن اس نے اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو ایسے آدمی کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اہل کتاب جو کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایمان لائے، ان کو دوہرا اجر اس لیے دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں کہ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا، اس وجہ سے کہ جب وہ ایمان لائے تو مخالفین کی طرف سے جو حالات آئے اور منکرین کی طرف سے جو ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ان تکالیف پر، ان مصیبتوں پر، ان مصائب پر صبر کیا اور ان کی سختیوں کو برداشت کیا۔ اس برداشت کرنے کی وجہ سے ایک طرف یہود بھی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، دوسری طرف منکرین قرآن بھی ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو ان دشمنوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو دگنا اجر دے گا۔ پھر ان کی تین صفت بیان فرمائی، جو صفتیں کہ اہل قرآن سے بھی مطلوب ہیں، صرف اہل کتاب سے نہیں، اہل قرآن سے بھی وہ صفتیں مطلوب ہے اور مانگی جا رہی ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ بدی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرے تو ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، بلکہ ظلم کا بدلہ عدل انصاف سے دیا کرتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی شرارتیں کریں تو شرارت کا بدلہ شرارت سے نہیں دیا کرتے، بلکہ شرارت کا بدلہ شرافت سے دیا کرتے ہیں۔
وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ، دور کرتے ہیں نیکی کے ذریعے سے سیئات کو، برائی کو، نیکی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں، اس لیے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بھی مٹایا جاتا، برائی سے اگر بدلہ لیا جائے تو برائی اور زیادہ پنپتی ہے، برائی اور زیادہ بڑھتی ہے، بدی کا جواب اگر بدی سے دیا جائے تو پھر تعلقات بگڑا کرتے ہیں، سدھرا نہیں کرتے، اس نے فرمایا وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا بدلہ سیئات کا بدلہ حسنات سے دیا کرتے ہیں، نیکی سے دیا کرتے ہیں۔ صاحب انوار القرآن لکھتے ہیں کہ یہ صفت، یہ ہدایت ہے ایمان والوں کو بھی، قرآن والوں کو بھی ہدایت ہے، قرآن پڑھنے والوں کو بھی ہدایت ہے۔ اہم ہدایت کی گئی کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کے بدلے میں برائی نہ کیا کرو، بلکہ برائی کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کیا کرو، شرارت کا جواب شرافت سے دیا کرو، ظلم کا بدلہ عدل و انصاف سے دیا کرو۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو صاحب انوار القرآن لکھتے ہیں، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصیحت فرمائی، اے معاذ جب کوئی بدی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی شر ہو جائے تو فرمایا شر کے ہونے کے بعد، گناہ کے ہونے کے بعد، سیئات کے ہونے کے بعد حسنات کر لیا کرو، اس لیے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو اڑا لیا کرتی ہے اور نیکیوں کے آنے سے برائیاں مٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے معاذ بن جبل کو فرمایا نیکی کر لیا کرو جبکہ کوئی گناہ ہو جایا کرے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو حضرت عطا فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے پوچھا کہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کی گئی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے فرمایا بعض صفتیں قرآن کریم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی گئی ہے ہو بہو وہی صفتیں تورات میں بھی بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر کہا، نذیر کہا، داعی الی اللہ کہا، سراج منیر کہا، تو فرمایا تورات میں بھی صفات محمدی جو بیان فرمائی ہے تو ان صفات میں یہ ساری صفات بیان فرمائی ہے کہ آخری پیغمبر پیدا ہوں گے اور اس آخری پیغمبر کی صفات میں ایک تو بشیر ہوں گے، نذیر ہوں گے، داعی اللہ ہوں گے، سراج منیر ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمارا پیغمبر ایسا پیغمبر ہوگا کہ جو اکھر مجاز کا نہیں ہوگا۔ روایت میں اکھر مجاز لکھا ہے، صاحب انوار القرآن نے اس روایت کو بیان کیا ہے کہ ہمارا پیغمبر تورات میں صفت لکھی ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا وہ اکھر مزاج نہیں ہوگا، تیز مزاج نہیں ہوگا اور شور و شگب کرنے والا نہیں ہوگا اور آہ پکار کر کے لوگوں کو پریشان کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ تیری امت کو کلمے کے ذریعے سے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تیری قوم کو درست کرے گا، تیری قوم کو سیدھی کرے گا کہ جب قوم تیری ہو گئی، اتنی تیری ہو گئی ہوگی کہ وہ قوم اپنی ذات کو بھی پہچاننا بھول جائے گی۔ ایسا تیراپن، ایسی قوم بگڑ جائے گی کہ اپنوں کے اندر پرایوں کے اندر تمیز کرنا بھول جائے گی۔ اپنے کون ہے، پرائے کون ہے، یہاں تک کہ جنم دینے والے ماں باپ کی تمیز بھی کرنا بھول جائے گی۔ اتنی تیری قوم، گھاٹ پر گھوڑے یا اونٹ کے منہ پہلے ڈالنے کی وجہ سے سرداروں کے درمیان لڑائیاں ہوگی اور لڑائیاں
घंटे 2 घंटे की नहीं होगी, बल्कि सालों की और सदियों की होगी। सदियां बीत जाएगी, 100 साल पर सदी होती है। फरमाया सदियां बीत जाएगी लड़ते लड़ते, और ऐसा नहीं कि 1-2 दिन लड़े फिर वक्फा हो गया, रोजाना लड़ाई होती रहेगी। और लड़ाई तू मैं की नहीं, इधर उधर के बोलने की नहीं, जबान की नहीं, तलवारों की होगी। और वो लड़ाइयां इतनी होगी कि खून खराबा हो जाएगा, कत्लो किताल हो जाएगी, इंसान का खून सस्ता हो जाएगा। इंसान का खून इतना सस्ता कि मिट्टी पर, जमीन पर गिरा होगा तो उसको दफन करने वाला कोई नहीं होगा। इतना खून सस्ता हो जाएगा, इतनी टेढ़ी कौम होगी। ऐसी कौम के दरमियान हमारा आखिरी नबी आएगा, और वो नबी उस टेढ़ी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से सीधी करेगा। अंधी आंखों, बहरे कानों और बंद दिलों को खोलेगा इस कलमे के जरिए से। और बुराई करने वालों का बदला बुराई से नहीं देगा, बल्कि बुराई करने वालों के साथ भलाई करेगा। यह अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस ने हजरत अता से फरमाया। फिर उसकी मिसाल देते हुए फरमाया गया कि वो ऐसी शान वाले हैं, कुरान वाले, कुरान पर ईमान लाने वाले, मोहम्मद को मानने वाले, मोहम्मद खुद और उनको मानने वाले, उनकी उम्मत की शान ये होगी कि जैसे अहले किताब की शान है कि वो बुराई को भलाई से बदलते हैं, वो भी बुराई को भलाई से बदलेंगे। कैसे? तो फरमाया हजरत हर्ब बिन वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको वहशी कहते हैं, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल हैं। अपनी आजादी के शौक में और उमंग में उन्होंने इतने बड़े सहाबी को और इतने बड़े नाज वाले सहाबी को, जिनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा नाज और फख्र था, और अपने चचा की बहादुरी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही गर्व था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मुझे मेरे चचा हमजा से बहुत प्यार है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं और मेरे चचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उस अमीर हमजा को शहीद करने वाले हर्ब बिन वहशी जब ईमान लाए हैं, तो ईमान लाने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि हर्ब बिन वहशी ईमान लाना चाहते हैं, अगर हम ईमान ले आए तो हमारे साथ क्या सलूक किया जाएगा, हमारे साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, अल्लाह हमारे साथ कैसा मामला करेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, अल्लाह कुफ्र से पहले जितने भी गुनाह किए उसको माफ कर देगा, और कुफ्र के बाद, ईमान लाने के बाद अल्लाह हर चाहे गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह हर चाहे गुनाह को माफ कर दे। लेकिन एक गुनाह ऐसा है कि ईमान लाने के बाद अगर वो गुनाह किया जाए तो अल्लाह के दरबार में उसकी माफी है ही नहीं, किसी हाल में भी माफी नहीं मिल सकती। पूछा गया वो कौन सा जुर्म है, तो फरमाया शिर्क करने के बाद अल्लाह माफी नहीं देता। मुशरिक था, ईमान ले आया, ईमान के बाद अगर शिर्क करेगा तो अल्लाह शिर्क की माफी नहीं देगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क के अलावा अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे, जितना भी बड़ा गुनाह कर ले उसको अल्लाह माफ कर देगा। शराबी को उम्मीद है कि माफ कर दे, ज़ानी को उम्मीद है कि माफ कर दे, लेकिन शिर्क करने वाले को अल्लाह माफी नहीं देता है। शिर्क करते करते मर गया, अल्लाह उसको माफी नहीं देता, सीधी जहन्नम ही है। हजरत वहशी को यह पैगाम पहुंचाया गया तो वहशी ने जवाब में कहा, हम ईमान नहीं लाते, हमें ईमान नहीं लाना है। क्यों? कि यहां तो मामला अल्लाह की मशीयत पर छोड़ दिया गया कि अल्लाह चाहे उसको माफ करें। शिरकी के अलावा जिस गुनाह को अल्लाह चाहेगा माफ करेगा, न चाहे तो माफ न भी करें। तो अल्लाह की मशीयत पर यह बात गई है, इसलिए हम ईमान लाना नहीं चाहते हैं। तो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा
اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیت لے کر آئے اور فرمایا جاؤ وحشی ایمان کا طالب ہے اور ایمان لانا چاہتا ہے اور کہتا ہے مشیت ایزدی پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ نے فرمایا جاؤ نبی کے پاس جا کر کہو کہ وحشی کو یہ آیت سنا دو الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اور جبرائیل جاؤ نا میرا پیغمبر بھی طالب ہے کہ وہ ایمان لے آئے، ویسے بھی چاہتا ہے ایمان لے آئے، لیکن یہ آیت سنانے پر یہ کہتا ہے مشیت ایزدی پر ہم ایمان نہیں لائیں گے. ذرا جا کر سنا دو کہ اگر ایمان لے آئے، عمل صالح کریں اور اپنے گناہوں پر نادم بن کر توبہ کریں، اللہ اس کے سیئات اور گناہوں کو حسنات میں نیکیوں میں بدل دیں گے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یہ پیغام پہنچا دو. حرب بن وحشی کے پاس جب یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ آیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے، وحشی نے کہا ہم ایمان نہیں لا سکتے. اب کیا ہوا؟ تو کہا یہاں تو عمل صالح کی قید لگائی ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں. اگر عمل صالح نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ہم تو اس لیے ایمان نہیں لا سکتے، ہمارے اندر اعمال صالحہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت سنائی اور فرمایا ذرا سنا دیجیے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اور پیغمبر جی ذرا سنا دیجئے نا اعمال صالحہ بھی نہیں، صرف ایمان قبول کیا، ایمان قبول کر کے اعمال صالحہ کی باری ہی نہ آئی، مر گئے یا برائیاں لے کر آ گئے تو فرمایا رب کہتا ہے اگر برائیاں جہنم میں لے جائے گی تو ایک نہ ایک دن ایمان اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور پہنچائے گا. اس لیے ہمارے مایوس بندوں کو کہہ دیجئے نا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن ضرور آئے گا تمہیں جہنم سے نکال کر تمہیں جنت میں پہنچایا جائے گا. لو نہر حیات میں گوتا لگایا جائے گا، تمہاری کوئلے جیسی کالی چمڑی کو اور تمہارے کالے چہرے کو نہر حیات میں گوتے لگوا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. حضرت وحشی فرمانے لگے اب ہمیں تسلی ہو گئی. ہم گئے اللہ کے نبی کے پاس اور فرمایا محمد آپ کے پاس آ گئے، ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا معاملہ کرو گے؟ اللہ کا معاملہ تو سن لیا، اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اور محمد آپ کیا معاملہ کرو گے؟ اس لیے کہ زخمی دل ہے اور دل بڑا چیر گیا ہے، دل ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. اور محمد تو نے حرب کا چہرہ دیکھا، حرب کا چہرہ دیکھنے پر تجھے کیا ہوتا ہے اور تو کیا کرے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لے ہم تجھے بھی ہم بھی معاف کر دیں گے. ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، شرارت کا بدلہ شرارت سے نہیں، ظلم و ستم کا بدلہ ظلم و ستم سے نہیں، ہم تو درگزر کر کے معاف کر کے کیا کرتے ہیں. اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. برائی کو بھلائی سے بدلا کرتے ہیں. وحشی کہنے لگے کلمہ پڑھا دو، اسلام میں داخل کر دو. دنیا دیکھی، آزادی دیکھی، لیکن زندگی میں مزے نہیں آتے. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے
ہوتے ہی ویسی کہنے لگے آج جو سکون ملا ہمیں حمزہ کو قتل کر کے شہید کر کے بھی ایسا سکون نہ ملا، آزادی لے کر بھی سکون نہ ملا، لوگوں کے پاس سے حمزہ کو شہید کرنے کے بعد انعام لیا تو انعام لینے میں بھی وہ خوشی نہ ملی، آج کلمہ پڑھنے میں وہ خوشی ملی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ اب تلک تو محمد کہتا تھا، اب کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے نا اللہ کی بارگاہ میں اس وحشی کے لیے، اس جانور کے لیے، یہ حرب کے لیے ذرا ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے نا، کہہ دیجئے ہمیں اللہ سے کہ اللہ بہت بڑے جانباز کو شہید کیا، میرے ہاتھ سے ایسا کام کروا دے کہ اسلام کا بہت بڑا دشمن بھی میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ ایک جنت کا سوار میرے ہاتھ سے قتل ہوا، شہیدوں کا سردار شہید ہوا، اب ظالموں کا سردار بھی میرے ہاتھ سے ذرا قتل ہو جائے اور جہنم فی سقر کر دوں، اس لیے میرے لیے دعا کر دیجئے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضرت حرب بن وحشی کے لیے دعا کرنے کے بعد فرمایا ہم نے تجھے معاف تو کر دیا لیکن وحشی ہمارا ایک کہنا مان لیجئے۔ حضرت حرب کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمائیے یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا محفل میں آنے کی، مجلس میں آنے کی، ہماری مقدس محفل میں آنے کی اجازت تو ہے لیکن سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ لو ہماری مجلس میں، ہمارے جلسے میں، ہماری محفل میں آ جاؤ لیکن سامنے نہ بیٹھو، پشت کے پیچھے بیٹھا کرو، اس لیے کہ سامنے بیان کرنے والے کی نظریں ہوا کرتی ہے تو سامنے بیٹھے گا میرا موضوع بھی ذہن سے نکل جائے گا، اس لیے کہ تجھے دیکھوں گا چچا کی یاد آ جائے گی، اس لیے ہم برائی تو نہیں کرتے تیرے ساتھ، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں لیکن اتنا کر دینا کہ پیچھے بیٹھنا۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں زندگی میں یہ افسوس اور قلق رہا کہ سارے آگے بیٹھتے تھے، میں بد نصیب تھا کہ پیچھے بیٹھتا تھا، آگے سے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، جب نبی نماز پڑھتے تو میں کنکھیوں کے ذریعے سے نبی کا چہرہ دیکھ لیا کرتا، نبی کا دیدار کر لیا کرتا اور پھر آنکھوں میں سے آنسو بہاتا، یا اللہ یہ کیا مجھ سے جرم ہو گیا کہ پیغمبر اپنے سامنے بیٹھنے نہیں دیتے، اور پیغمبر کا کتنا دل دکھا ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ تو میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، اے اللہ کوئی ایسا کام کرا دے کہ کل قیامت کے دن پیغمبر کہیں میرے حرب کو سامنے لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں وہ مجھے دیکھے۔ حضرت حرب بن وحشی فرماتے ہیں مسیلمہ کذاب نے جب پیغمبر کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ابو بکر کی خلافت ہے، مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، لشکر بھیجا جا رہا ہے ابو بکر کی طرف سے، امیر المؤمنین مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجیے، یہ حرب بھی جانا چاہتا ہے اور وہ کارنامہ کرنے کی امنگ ہے اور وہ کارنامہ آج ہو کر رہے گا۔ حضرت وحشی مجاہد بن کر نکلے ہیں، وہی نیزہ ہے، اللہ اکبر کیا عجیب بات لکھی ہے، وہی نیزہ ہے جس نیزے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی نیزے کو لے کر میدان میں پہنچے، مسیلمہ کذاب کو حضرت حرب بن وحشی نیزہ مار رہے ہیں اور اسی جگہ پر مار رہے ہیں جس جگہ پر حضرت حمزہ کو مارا تھا، ناپ کے اوپر، دوتی کے اوپر حضرت حمزہ کو وہ نیزہ لگا تھا، وہی نیزہ مسیلمہ کذاب کی ناک پر، دوتی پر لگایا اور اس کو بھی زمین پر پھینکا، وہ بھی زمین پر گرا، وہ بھی تڑپ کر مرا۔ حضرت وحشی نے ہاتھ اٹھا کر کہا الہی تیرا احسان ہے، جو تیرا بن جاتا ہے تو اس کی مانگیں پوری کر دیتا ہے، اے اللہ آج وحشی خوش ہے، آج وحشی کی خوشیوں کا عالم نہیں سماتا، اور آج وحشی اتنا خوش ہے کہ آج میری امید پوری ہو گئی اور اسلام کا سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا دشمن
جس نے نبوت تک کا دعویٰ کر لیا، ایسے کو تو نے میرے ہاتھ سے قتل کروایا۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اے اللہ رحمت نازل فرما اس پیغمبر کی قبر آدھار پر جس نے ہمارے ساتھ برائی نہیں کی بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا، ہمارے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا بلکہ ہمیں پیار سے سمجھا کر ایمان میں داخل کر دیا، ہم سے انتقام نہیں لیا۔ وہی لوگ ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ پھر فرمایا مفسرین فرماتے ہیں جب ہندا کی باری آئی ہے تو وہ ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے اور وہ ابو سفیان کی بیوی ہندا احد پہاڑ کی بغل میں ٹیکری پر کھڑی ہو کر، جس ٹیکری پر لوگ آج جہالت کرتے ہیں، اور احد کی بغل میں وہ ٹیکری جس پر نبی کا دل دکھایا گیا تھا، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں اللہ کے رسول نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے وہاں نہیں کھڑا کیا تھا، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کیا تھا، اور وہ ٹیکری تو وہ ہے جس پر ہندا نے کھڑے ہو کر نبی کے چچا کا کلیجہ کچا چبایا تھا۔ وہ ہندا بھی جب اس کی باری آئی مفسرین فرماتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ کہ جب ہندا اپنی دیوار سے چپک کر جب کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس آتی ہے اور رات کا سناٹا ہے اور فتح یابی کے ساتھ سورہ فتح پڑھ کر داخل ہوئے ہیں، آمینہ کا لال اب ظلم و ستم کا گہوارہ نہیں بلکہ امن و سکون کا گہوارہ مکہ بن گیا ہے اور مکہ میں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ہندا کہتی ہے جب میں دیوار سے چپک کر کعبۃ اللہ تک پہنچی، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کے بغل میں میرا گھر تھا، اور میں جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچی میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہے، کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جس دروازے سے جھانک کر میں نے دیکھا کہ آمینہ کا در یتیم، کائنات کا دلہارا، اللہ کا حبیب، پوری کائنات کا پیغمبر کعبۃ اللہ کا دستہ پکڑ کر، اس کا ہاتھا پکڑ کر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہو کر ہاتھا پکڑ کر کہتا ہے اے اللہ یہ مکہ میرا وطن ہے، مکہ کے رہنے والے میرے اپنے ہیں، یا اللہ تو ان کو ہدایت دے دے۔ اور اس کے ساتھیوں کو دیکھا کہ کوئی ساتھی سجدے میں ہے، کوئی ہاتھ اٹھائے ہے، اور کوئی رکوع میں ہے اور کوئی قیام میں ہے، اور ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ہر کوئی رو رہا ہے، اور رو کر ہر کوئی کہتا ہے مکہ والوں کو ہدایت دے دو۔ ہندا کہتی ہے جن پر ظلم کیے ان کی اس آہو پکار کو، ان کی ان تضرع کو اور ان کی ان خاکساری کو اور ان کے ان رونے کو دیکھا تو ہندا کہتی ہے سینے میں جس کے پتھر تھا کہ جو کچا کلیجہ چبانے میں بھی جھجک محسوس نہ کرتی تھی، وہ ہندا کہتی آج عورت پنا آ گیا، آج اندر دماغ میں دل میں یہ احساس ہو گیا کہ میں عورت ہوں، آج تک تو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میں ایک عورت ہوں۔ یہی احساس تھا کہ ہم جانور کی شکل میں انسان ہے، ہم اندر سے جانور ہے، باہر سے انسان ہے، لیکن آج پتا چلا کہ ہم عورت ہیں۔ بس فجر کی نماز پوری ہوئی اور فجر کی نماز کے بعد ہم جا کر کہتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھا کر اور محمد اسلام میں داخل کر دیجئے۔ جب کلمہ پڑھایا گیا نبی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، میں نے پوچھا محمد کیوں رو رہے ہو؟ محمد نے فرمایا ہندا آج جب تجھے دیکھتا ہوں، تیرے لبوں کو دیکھتا ہوں تو چچا کا کلیجہ سامنے آ گیا کہ یہ وہی ہاتھ ہے، یہ وہی دانت ہے جس نے کچا چبانے کی کوشش کی تھی۔ کچے کلیجے چبائے نہیں جایا کرتے۔ آج وہ آئی تو چچا یاد آ گئے۔ ہندا پوچھ رہی ہے کیا کرو گے، کیسا انتقام لوگے؟ کیا ہمارا بھی کلیجہ نکالا جائے گا؟ کیا ہمارا بھی مسئلہ کیا جائے گا؟ کیا ہمارے بھی کان ناک ہاتھ پاؤں کاٹ کر ہار بنا کر سینے میں لٹکایا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لیں،
ہم تو وہ لوگ ہیں ظلم کو مٹانے آئے ہیں، ہم تو برائی کرنے والوں کو بھلائی سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہندا آ جا، تیرا ایمان بھی قبول ہے، تو میری چچی ہے، تیرا ایمان بھی قبول ہے، اور ہم تیرے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کریں گے بلکہ بھلائی کا معاملہ کریں گے۔ اللہ نے بھی تیرے سارے قصور معاف کر دیے، لیکن اتنا ہے کہ ہندا سامنے نہ آیا کرنا، اس لیے کہ سامنے آؤ گی چچا کی یاد آئے گی، آنکھیں روئے گی، دل دکھے گا، اس لیے سامنے مت آیا کرو، ہم بدلہ لینا نہیں چاہتے۔ اسی کا بیان اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، یہ برائی کا بدلہ نیکی سے دیا کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور صفت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کو ہم نے جو دیا ہے، جو رزق دیا، جو مال دیا، جو دولت دی، ہم نے ان کو دنیا برتنے کے لیے جو سامان دیا ہے، دنیا کی برتنے کا سامان دیا، اس سامان میں سے جب بھی بات آتی ہے اللہ کے نام پر ينفقون، وہ خرچ کر دیا کرتے ہیں، گن گن کر رکھا نہیں کرتے، حق دبایا نہیں کرتے، حق مارا نہیں کرتے، بلکہ جب بھی کہا جاتا ہے تو وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے نام پر لگا دیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب بھی، تورات و انجیل پر ایمان رکھنے والے بھی جب قرآن کا پیغام پڑھتے ہیں تو قرآن کا پیغام پڑھنے کے بعد ان کی صفت عظمیٰ ہیں، ان کی اچھی صفت یہ ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں اور قرآن کا پیغام سنتے ہیں تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ مال خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ صاحب درس قرآن نے لکھا کہ جب نجاشی کے دربار سے حبشہ سے جو لوگ آئے تھے اور جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو وہ لوگ حبشہ سے مکہ تک جو آئے ہیں اور سفر کی صعوبت برداشت کی ہے، اور دوران سفر ان کو جتنا خرچہ کرنا پڑا، اس خرچہ کرنے میں اور اس تکلیف کے اٹھانے میں وہ کوئی دنیاوی منفعت نہیں چاہتے تھے، وہ دنیا کا فائدہ نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ تو یہ سارا کر کے اس لیے آئے تھے اللہ کے پیغمبر کے پاس کہ ہم نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ جلدی کریں، ہم وہاں پہنچے مکہ میں، ہمارے تک دعوت آنے، وہ ہمارے پاس آئے، اس سے پہلے ہم ہی ان کے پاس چلے جائیں تاکہ اگر وہ نبی ہو تو ہم ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں، کہیں ایمان سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے وہ سارا خرچ کر کے آئے اور اپنے جیب کا پیسہ لگا کر آئے ہیں۔ یہاں آنے کے بعد یہ نہیں کہ ہم پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، ہمیں اس کا بدل چاہیے، اس کا بدلہ چاہیے، ہمارا خرچہ واپس چاہیے۔ اور دعوت و تبلیغ بھی یہی سکھاتی ہے، 100 روزہ 40 روزہ اور 4 مہینہ جانے والوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ لے کر اللہ کے راستے میں نکلو، کسی کے اوپر بوجھ نہ بنتے ہوئے بے غرض بن کر جانا ہے، بے طلبوں کے پاس جانا ہے، اپنا ہی لگانا ہے، اپنے خرچے کے ساتھ جانا ہے۔ یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ اس لیے یہاں آنے کے بعد، اپنے خرچے سے آنے کے بعد ایمان قبول کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ جب حبشہ سے آنے والے مکہ میں ایمان قبول کر لیے اور ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے مکہ کے مسلمانوں کی حالت دیکھی۔ دھیان سے سنو، کتنی پیاری بات بیان فرمائی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں صاحب درس قرآن لکھتے ہیں کہ جب حبشہ سے آنے والے ان افراد نے مکہ کے مسلمانوں کی حالت دیکھی کہ بہت خستہ حال ہے، بھوکے ہیں، پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں، بعض صحابہ نے ایک چادر پہنی ہے اور بعضوں نے پھٹی ہوئی چادر پہنی ہے، اور سب بھوکے ہیں اور ان کی بھوک کا احساس ان کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ آنے والوں نے ایمان قبول کر کے سب سے پہلی بات جو فرمائی، یا رسول اللہ، آپ کے پاس بیٹھنے والے یہ مکہ کے مسلمان،
ان کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ان کا فقر و فاقہ، ان کی خستہ حالی ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، حبشہ میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم حبشہ میں بہت مالدار ہیں، ہم ثروت والے ہیں، ہم صاحب مال لوگ ہیں، آپ اجازت دیجیے ہمیں حبشہ جانے کی، اور ذرہ برابر بھی یہ خطرہ محسوس نہ کیجیے کہ حبشہ جانے کے بعد ہم بدل جائیں گے، حبشہ جانے کے بعد ہم پھر جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آج کلمہ پڑھا ہے، موت آئے گی لیکن دوسری بات زبان سے نہیں نکلے گی، اب وہی کلمہ نکلے گا جو آپ نے پڑھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اس فرمان سن کر اپنے اصحاب کی حالت دیکھ کر، نبی بھی تو غم زدہ تھے، نبی بھی تو فکر میں تھے کہ میرے نام لیوا خستہ حال ہے، غربت کے عالم میں ہے، جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، فرمایا جلدی جاؤ حبشہ جا کر لے کر آؤ، ان کی مدد کرو، ان کی امداد کرو۔ حبشہ والے حبشہ گئے اور حبشہ جا کر اپنے پاس جو تھا وہ سب لے آئے، اور لے کر آنے کے بعد مکہ والوں کے سامنے رکھ کر کہا یہ تمہارا ہے، 2.5% نہیں کہ 97.97% اپنے پاس رکھو، 2.5% غریبوں کو دو، نہیں، یہ سارا رکھا ہے، سارا تمہارا ہے، سارا استعمال کرو، ہمیں نہیں چاہیے، ہم تمہاری غربت دیکھ کر ہم اپنے امیری کے ذام میں رہے اور غریب پستا رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارا لے لو۔ جب ان کی یہ سخاوت دیکھی، ان کا یہ خرچ کرنا دیکھا، ابھی ایمان لائے ہیں اور ایمان لا کر فی الفور یہ جذبہ، اور یہ جذبہ ایسا کہ لا کر رکھ دیا اور لا کر کہا اس کو لے لو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم اللہ کے نام پر اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی اور اس ادا پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ان کی اور صفت بیان فرما رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب کہ سنتے ہیں وہ لغو بات کو، اعرضو تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور وہ کہنے لگتے ہیں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں ملے گا، تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں ملے گا، سلام علیکم، تمہارے لیے سلام کرتے ہیں، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے، لڑنا نہیں چاہتے۔ اہل کتاب جب ایمان قبول کر لیے اور قبول کرنے کے بعد جانے لگے تو ابو جہل نے تانا دیا، اور ابو جہل کے چیلوں نے بھی تانا دیا اور برا بھلا کہا، برا بھلا کہہ کر ان کو روکنا چاہا تو وہ کہنے لگے اور لوگوں ہمیں نہ روکو، تمہاری بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم سننا نہیں چاہتے، ہم تمہارے ساتھ دشمنیاں کرنا نہیں چاہتے اور ہم تمہارے ساتھ بدیاں کرنا نہیں چاہتے، تمہارا برائی کا جواب ہم برائی سے دینا نہیں چاہتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، ان کے اس کہنے پر انہوں نے اپنے چہرے پھیر لیے اور کہنے لگے جانے دیجیے نا۔ یہی وہ بات ہے جب کہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ امام حسین کے بیٹے کو جب ایک آدمی نے بیچ راستے میں روک کر کہا کہ تو حسین کا بیٹا ہے، تو علی کا پوتا ہے، تو محمد کا اہل بیت ہے، تو محمد کا گھر والا ہے، ارے ہم نے تو دیکھا یہ سید لوگ بڑے بے وقوف ہوا کرتے ہیں
اور حضرت زین العابدین کے بارے میں برائیاں کرنے لگا اور بری بری باتیں کرنے لگا۔ زین العابدین کے ساتھ چلنے والے خدام نے اس کو روکنا چاہا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو کس کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے؟ نبی کی اولاد کے بارے میں لب گشائیاں کرتا ہے۔ زین العابدین نے کہا کہنے دیجئے نا، بولنے دیجئے نا۔ اس کا ہاتھ پکڑا گالیاں دینے والے کا اور اس کے پاس قریب میں جا کر کہنے لگے، او بھائی تو جو کہتا ہے بہت تھوڑا ہے، میرے اندر تو اس سے بھی بہت زیادہ خامیاں ہیں۔ تو جو میری برائی کرتا ہے اس سے بھی زیادہ برائیاں میرے اندر موجود ہے۔ چل میرے ساتھ میرے گھر چل، میرے گھر بیٹھ کر تجھے مجھے میری جتنی برائیاں کرنی ہو، مجھے جتنی گالیاں دینا ہو گالیاں دے دینا۔ زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے۔ گھر میں جا کر حضرت زین العابدین نے اس کو اوپر بٹھایا۔ زین العابدین نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے بولنا جتنا بولنا ہو، جتنی گالیاں دینا ہو گالیاں دے دے، اس لیے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ۔ قرآن کہتا ہے جب لغو بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں تو عقل مند لوگ اس کا جواب نہیں دیا کرتے اور اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا کرتے، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کیا کرتے۔ ذرا سنانا اور سنا، وہ بولتے بولتے گالیاں دیتے دیتے تھک گیا۔ زین العابدین نے کہا کیا تیرا اسٹاک ختم ہو گیا؟ کیا تیرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے؟ اب ہم کچھ نہیں بولنا چاہتے۔ وہ کہنے لگا، زین العابدین نے کہا ٹھہر جا، پانی کا کٹورا لائے اور بولتے بولتے تھکا ہوگا، ذرا پانی کا سانس لے لے اور پانی کی چسکی لے لے۔ وہ پانی پینے لگا، اندر گئے کپڑے کا ایک نئے کپڑے کا جوڑا لائے اور 1000 درہم نقد ساتھ میں لائے اور کہا ہماری طرف سے تجھے یہ ہدیہ ہے کہ تو نے ہمیں گالیاں دی، تیری گالیاں دینے پر اللہ نے ہمارے درجات بلند کیے ہیں، تیری برائی کرنے پر اللہ نے ہمارے قصور معاف کر دیے اور نیکیاں لکھ دیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ہماری طرف سے 1000 درہم بھی لے جائیے نا اور نئے کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی لے جائیے نا۔ اس نے ہدیہ بھی لے لیا، ہدیہ لے کر پھر رونے لگا اور رو کر کہنے لگا زین العابدین آج تک سنتا تھا لیکن آج دیکھ لیا نبی کی اولاد ایسی با اخلاقی ہوا کرتی ہے، جس کا پیغمبر اخلاق سے مالا مال ہو اس کی اولاد کیسے اخلاق سے بھری ہوئی نہ ہوگی۔ معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیجئے نا۔ زین العابدین نے کہا سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تجھ پر بھی سلامتی ہو، ہم تجھ کو سلام کرتے ہیں، چلا جا، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے مدبر ہو جایا کرتی ہے، جاہلوں سے بحث ہو جایا کرتی ہے تو جاہلوں سے بحث نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو، ہم تمہیں سلام کہہ کر تم سے چھوٹنا چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے تو پھر وہ علماء سے بھی بحث کرتے ہیں۔ ہاں وہ سب کوئی کیدو کہ ٹوپی پہری نماز نہ پڑھیے تو نماز نہ تھائی، کوئی نہ کیدو، نماز تو تھئی جائے، نماز تھئی جگہ میں کسوں ہدے میں بھی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن نماز پر جو ثواب مرتب ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا۔ اور مزدور مزدوری کرتا ہے، پوری مزدوری مانگتا ہے، اگر کم دو تو لڑائی کرنے پر آ جاتا ہے اور پھینک کر چلا جاتا ہے، اتنا دینا ہے تو نہیں لینا ہے، کام پورا کراتے ہو اور مزدوری دینے میں چمی گوئیاں کرتے ہو، مزدوری دینے میں تال متول کرتے ہو، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ پوری مزدوری نہیں دینے پر جب اللہ کے در پر آئے ہو، اللہ کو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا پسند نہیں ہے۔ نماز ہو جانی نہ ہو جانی مسئلہ نہیں ہے، نماز تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک پہن کر آؤ گے، گھٹنوں کے نیچے تک تو بھی نماز تو ہو جائے گی، لیکن نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے، نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ بحث نہ کرو، مانو تسلیم کرو، شریعت میں چہمی گوئیاں نہ کرو، شریعت میں الجھا نہ کرو،
सवालात न किया करो, जो चीज कही जाए उसको मान लो, उसको सरे तस्लीम खम कर लो, वह तुम्हें तरक्की दिलाएगा। बहस करने की आदत डालोगे तो बहस करना तुम्हारी होशियारी दिखाई देगी लोगों को कि बहुत होशियार है, कि सामने जिद करता है, सामने बहस करता है। लोगों को अच्छा लगेगा, रब को अच्छा नहीं लगता, और जो चीज रब को अच्छी नहीं लगती है रब उसको आगे नहीं जाने देता। इसलिए फरमाया कि जिद न करो, वइज़ा समिउल लग़व अअरदू अन्हु, जब कोई बात तुमसे लगव की करे तो उससे मुंह फेर लो, और मुंह फेर कर कह दो लना अमालुना व लकुम अमालुकुम। अबू जहल, तू जो कहता है तू अपना कर, हमें अपना करने दे, हमने फैसला कर दिया है, हम इंजील पर हुए हैं, हमने इंजील पर कर फैसला किया है, मोहम्मद को भी माना, मोहम्मद के कुरान को भी माना है। लना अमालुना व लकुम अमालुकुम, हमारे अमाल हमारे साथ, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ, जाओ और अपना काम करो, हमें करने दीजिए। इसलिए कि हमारा सेवा ये है कि सलामुन अलैकुम, ऐसे बहस करने वालों को हम सलाम कह देते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते, साहिब मुआलिमुल इरफान अनवारुल कुरान और दीगर मुफस्सिरीन ने भी लिखा कि ये सलाम दो तरीके के होते हैं। अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सलाम की दो किस्में हैं। एक किस्म है सलाम तहिया, यानी मुलाकात जो होती है, सलाम मुलाकात, सलाम मुलाकात के वक्त जो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, एक सलाम ये है। और एक सलाम सलाम मुतारकत है। मुतारकत यानी छोड़ने वाली सलाम, कोई अपने से झगड़ रहा हो तो उसको कह दो अस्सलामु अलैकुम, हम आपसे बहस करना नहीं चाहते। और बहस न करने की जो सलाम की जाती है और झगड़ा न करने की जो सलाम की जाती है उसको सलाम मुतारकत कहते हैं। और इन्होंने जो सलाम कहा था वो सलाम मुतारकत की है, और कहा हम तुमसे उलझना नहीं चाहते, हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो, हम जा रहे हैं, ला नब्तगिल जाहिलीन, और हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते हैं। ये कहकर वो लोग रवाना हो गए। उसके बाद एक आयत है जिसका शान नुज़ूल अजीब बयान फरमाया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज के ख्वाहिशमंद थे, और उस पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो उनको रोका गया उसका जिक्र है, लंबी दास्तान है, इसलिए इसको इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो आइंदा कल सुनेंगे। चंद ऐलानात भी करना बाकी है, इसलिए इसी पर बस करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद ऐलानात हस्बे झैल है। हाजी याकूब भाई मूसा तपू, जुमा मस्जिद में 10,000 रुपये, कब्रिस्तान में 5,000 रुपये, मस्जिद आमीना में 5,000 रुपये, मस्जिद अहमद में 5,000 रुपये, मस्जिद जकरिया में 5,000 रुपये। हाजी मूसा जंगारिया, उनकी जानिब से जुमा मस्जिद में 10,000 रुपये। हाजी याकूब इस्माइल गोगा, उनकी जानिब से जुम्मा मस्जिद में 1,000 रुपये, मदरसा मोहम्मदिया में 500 रुपये और कब्रिस्तान में 500 रुपये। मौलाना वली सूरी साहब, उनकी जानिब से जुमा मस्जिद में 1,000 रुपये। एक मुस्लिमा बहन की जानिब से जुमा मस्जिद में 500 रुपये। महमूदा बहन यूसुफ भाई छिंदिया, उनकी जानिब से जुमा मस्जिद में 3,000 रुपये और कब्रिस्तान में 2,000 रुपये। एक मुस्लिम भाई की जानिब से जुमा मस्जिद में 2,500 रुपये। उस्मान भाई दादल की जानिब से जुमा मस्जिद में 2,000 रुपये। आदम इस्माइल वलन वालों की जानिब से जुमा मस्जिद में 1,000 रुपये, कब्रिस्तान में 1,000 रुपये और मस्जिद जकरिया में 500 रुपये। एक मुस्लिम भाई की जानिब से जुमा मस्जिद में 1,000 रुपये, मदरसा मोहम्मदिया में 1,000 रुपये और कब्रिस्तान में 1,000 रुपये। जैबुन्निशा बहन शब्बीर बरकोदरा वालों की जानिब से जुमा मस्जिद में 500 रुपये। हारून भाई वल्ली कड़वी की जानिब से जुमा मस्जिद में 2,000 रुपये, मदरसा मोहम्मदिया में 2,000 रुपये और कब्रिस्तान में 1,000 रुपये। अब्दुल रहीम थूथी वालों की जानिब से जुम्मा मस्जिद में 1,000 रुपये, मदरसा मोहम्मदिया में 1,000 रुपये, कब्रिस्तान में 1,000 रुपये। मौलाना यूनुस इस्माइल वलनवी की जानिब से जुम्मा मस्जिद में 1,000 रुपये, मदरसा मोहम्मदिया में 1,000 रुपये, कब्रिस्तान में 2,000 रुपये। इसी तरीके से बाबू भाई यूसुफ ओटला वालों की जानिब से उनके मरहूमीन वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 1,000 रुपये। वसीम निसार बस की तरफ से उनकी मरहुमा नानी के इसाले सवाब के लिए 1,000 रुपये। मोहम्मद बशीर खानदिया की तरफ से उनकी मरहुमा नानी के इसाले सवाब के लिए 1,000 रुपये।
عثمان بھائی یوسف اتلا والوں کی جانب سے والدین کے ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 1000 روپے، ایاز حبیب صالح کی جانب سے ان کے مرحوم والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے جمعہ مسجد میں 500 روپے اور قبرستان میں 500 روپے۔ اسی طریقے سے رضوانہ ساجد امین کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2500 روپے، محمد جعفر علی پٹیل کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے، صدیق یوسف کوٹھی والوں کی جانب سے جمعہ مسجد میں 2000 روپے، تسلیم نثار بھائی پٹیل کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے اور عزبہ سلمان پٹیل کی جانب سے جمعہ مسجد میں 500 روپے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی عطیات کو قبول فرمائے، دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما وصلی اللہ علی النبی الکریم یا ارحم الراحمین ارحمنا ويا اكرم الاكرمين اكرمنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اے اللہ آپ کی در رحمت پر آئے ہیں، اے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے، اے اللہ رمضان المبارک کا یہ چوتھا جمعہ ہے، یا اللہ آئندہ جمعہ کو اگر زندہ رہے تو 29واں روزہ ہوگا، اے اللہ رمضان پوری ہو گئی، دیکھتے دکھاتے اب ہفتہ باقی ہے، اے اللہ مبارک دنوں میں مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ اتقم من النار کا عشرہ چل رہا ہے، آج اس کا دوسرا دن ہو گیا، آنے والی آج 23ویں رات ہوگی، اے اللہ لیلۃ القدر نصیب فرما دیجئے، ہم بے ادبوں کو محروم نہ فرمائیے، بے طلبوں کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ بے اصولیہ کرنے والوں کو محروم نہ فرمائیے، یا اللہ جیسے بھی ہے آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبریاں سنائی ہے، اس رات میں عبادت کرنے پر جو بشارتیں دی ہے، یا اللہ ہمیں اس کا مستحق بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں راتوں کی عبادتوں کی لذت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ لیلۃ القدر کی برکت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اتقم من النار کا فیصلہ فرما دیجئے، جہنم کی آگ سے آزادی کا یا اللہ فیصلہ فرما دیجئے، بہت کمزور ہے، یا اللہ آگ جلتی ہو تو اس کی جلن اور تپش برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ دور و دراز اگر تپش آتی ہے تو برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ موسم گرما میں دوپہر کو نکلتے ہیں تو چلچلاتی دھوپ کی گرمی اور اس کی حرارت برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی، یا اللہ اس آگ سے بچانے کے فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ ہم تو اس آگ کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ آپ اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس آگ سے بچانا چاہتے ہیں، قرآن ہمیں اس آگ سے بچانا چاہتا ہے، یا اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ اتقم من النار کا فیصلہ اپنے فضل و کرم سے کر دیجئے، اے اللہ جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اے اللہ ایسے اعمال تو نہیں ہے، آپ کے فضل کے امیدوار ہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجئے، یا اللہ منو من مٹی کے نیچے سوئے ہوا کے لیے بھی، زمین پر چلنے والوں کے لیے بھی، قیامت تک جتنی نسل ایمانی آئے ان سب کے لیے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے، آپ سخی ہے، اخوت خزانوں کے مالک ہے،
ہے، آپ داتا اور کریم ہے، اور کریم کے دروازے سے واپس نہیں آیا کرتے، خالی نہیں آیا کرتے۔ اے اللہ ہماری جھولیاں تنگ ہیں، لیکن ہو سکی آپ کی سخاوت بہت بڑی ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہے، اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے، ہدایتوں کے دروازے کھول دیجئے، صوم و صلات کی سنت شریعت کی ہدایت دے دیجئے، رسم و رواج کی نحوستوں سے نکال دیجئے، اے اللہ غفلتوں سے بیدار کر دیجئے، امت کے بیماروں کو شفا دے دیجئے، امت کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، امت کے بیماروں کو کلی طور پر شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مساجد میں، مدرسے میں، قبرستان میں دینے والوں کی عطیوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، دینے والوں کی کمائیوں میں برکت دے دیجئے، ان کی عمروں میں برکت دے دیجئے، جن کے لیے ایصال ثواب کیا گیا ہے یا اللہ ان مرحومین کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اور یہ تحفہ پہنچا کر خوش کر دیجئے کہ تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارے اپنے تمہیں بھولے نہیں ہے، تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ ہمارے شاعر میں، ہماری مسجدوں میں، مدرسے میں، قبرستان میں اپنی حلال پسینے کی کمائیاں لگا کر تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ اس پر ان کی مغفرت فرما دیجئے اور جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دیجئے۔ یا اللہ امت کی جائز تمنائیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجئے، امت کے حالات درست فرما دیجئے، قید و بند والوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے، کلمہ ایمان پر جلائیے، کلمہ ایمان پر موت نصیب فرمائیے، دعاؤں کو اپنے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔